بانو قدسیہ فرماتی تھی، اگر آپ کسی سے نفرت کرنے کی خواہش مند ہیں تو آپ ایسا کرنے کے لیے بالکل آزاد ہیں، لیکن یہ دکھاوا ہرگز نہ کریں کہ جیسے آپ ان سے محبت کرتے ہیں۔ دو محبت کرنے والوں میں سے اگر ایک آنسوؤں سے منہ دھونے لگ جائے تو دوسرے کو محبت سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی کے لیے کچھ محسوس کرتے ہو تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ دوسرے کو اس کا احساس تک نہ ہو، کیونکہ روحوں کی زبان سمجھنے میں کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گی۔ نفسیات کے مطابق دنیا میں کم از کم 6 لوگ ایسے ہیں جو بالکل آپ جیسے نظر آتے ہیں۔ 90% امکان ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ان میں سے کسی ایک سے ملیں گے۔ مرد کی شدید جنسی خواہش نے ہر عورت کو اس خوش فہمی میں مبتلا کر دیا ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ انسان بڑی عجیب فطرت کا مالک ہے، یہ مروحوں کو روتا ہے اور زندوں کو رلاتا ہے۔ اگر میلے کپڑے پہننے میں شرم آتی ہے تو گندی اور میلی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ دنیا فریب دے دے کر پرہیزگار ہوئی اور ہم اعتبار کر کر کے گناہگار ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں پتھر دل رویا نہیں کرتے، انہیں کیا خبر پانی کے چشمے پتھروں سے نکلتے ہیں۔ بازار سے سب مل جاتا ہے، ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ اصلی مرد حالتوں سے لڑتے ہیں اور کمزور مرد گھر کی عورتوں سے۔ بڑھاپے میں آپ کو روٹی آپ کی اولاد نہیں، آپ کی دی گئی تربیت کھلائے گی۔ مرد کی تربیت یہ نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ ایسے شوہر یا ساتھی بنو کہ کل اگر اپنی بیٹی کا نصیب مانگو تو شرم نہ آئے۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں ہوتے، فاصلے ہوتے ہیں۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ زندگی کی تلخ حقیقتوں سے پیچھا چھڑانا اتنا ہی دشوار ہے جتنا کہ موت سے بچنا۔ عورت کسی کی امیری غریبی سے متاثر نہیں ہوتی، بلکہ اس مرد سے ہوتی ہے جو اسے عزت دے۔ افسوس انسان چاند پر پہنچ گیا، سمندر کی تہہ تک پہنچ گیا، لیکن افسوس انسان انسانیت تک نہ پہنچ سکا۔ ایک سائل نے کسی دانا شخص سے پوچھا، کیا چیز زیادہ اہم ہوتی ہے، راستہ یا منزل؟ دانا شخص بولا، تمہارا ہم سفر۔ زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ آپ کہاں پہنچے، بلکہ یہ ہے کہ راستے میں آپ نے سکون کتنا پایا۔ جس رشتے میں عزت نہ ہو وہاں محبت دیر تک زندہ نہیں رہتی۔ خاموشی باعزت اور طاقتور جواب نہیں بلکہ احتجاج ہوتی ہے جو لفظوں سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ محبت تب مکمل ہوتی ہے جب ساتھ ہو یا نہ ہو دل سے دعا پھر بھی دی جائے۔ لوگوں کا بدل جانا برا نہیں لگتا، برا یہ لگتا ہے کہ وہ بدلنے کے بعد اجنبی بن جاتے ہیں۔ اپنی ذات کو پہچاننا ہی اصل کامیابی ہے، باقی سب دنیوی تماشے ہیں۔ جو لوگ آپ کی خوشی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں وہی اصل میں اپنے ہیں۔ انسان کے پاس دولت نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر وقار نہ ہو تو سب بیکار ہے۔ جو تعلق بار بار یقین مانگے وہ تعلق زیادہ دن نہیں چلتا۔ وقت سب کو سب کچھ دکھا دیتا ہے، بس کچھ لوگ دیر سے سمجھ پاتے ہیں۔ دنیا میں سب کچھ مل سکتا ہے مگر وہ سکون نہیں ملتا جو صاف ضمیر دیتا ہے۔ عزت کبھی خریدی نہیں جا سکتی، یہ صرف کمائی جاتی ہے۔ جو لوگ صرف فائدے کے وقت ساتھ ہوتے ہیں وہ وقت بدلتے ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ سکون تب ملتا ہے جب دل اور زبان ایک جیسا سچ بولے۔ انسان کی اصل پہچان اس کے وعدے نبھانے سے ہوتی، نہ کہ وعدے کرنے سے۔ حرام چیزوں اور حرام کمائی سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ زہر خوبصورت پیکنگ میں بھی ہو تو وہ زہر ہی رہتا ہے، اس لیے خوبصورت چہروں کے پیچھے بھاگنا کوئی اچھی بات نہیں۔ برائی اور برے اعمال دیمک کی طرح ہوتے ہیں، باہر سے تو کچھ نہیں بدلتا لیکن اندر سے سب کچھ مٹی ہو۔ اگر بنت ہوا مجھ سے کوئی نصیحت مانگتی ہے تو میں بس اتنا کہوں گی کہ کبھی بھی ابن آدم پر بھروسہ نہ کرنا سوائے اپنے محرم کے۔
محبت عمل سے نظر آتی ہے سرکار، باتوں سے تو دکاندار متاثر کیا کرتے ہیں۔ اپنے 3 راز کبھی کسی کو نہ بتائیں، ہمیشہ فائدے میں ہی رہیں گے۔ اپنے دل میں چھپے غم، اپنی جیب میں بچی دولت اور اپنے سینے میں چھپے راز۔ خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو، باغی ہو جائے تو حرام حلال جائز ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ اصل محبت تب شروع ہوتی ہے جب آپ اسے حلال بنانے کا سوچتے ہیں۔ ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتی ہیں، بس فرق اتنا سا ہے کہ جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے اور جو تلاشتا ہے اسے خامی نظر آتی ہے۔ مرد کو عورت سے عشق کی بیماری تب لگتی ہے جب مرد کو عورت لا حاصل رہے۔